سے مدد وہی ہے جو غیبی مدد ہے۔ کون سی مدد؟ غیبی مدد ہے، تو وہ اس طرح آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا سمجھا ہے کافروں نے؟ افحسب مانا کیا گمان ہے ان کا؟ افحسب الذین کفروا، کافروں نے کیا خیال کیا ہے؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ کہ میرے بندوں کو میرے سوا مددگار اور حمایتی سمجھیں گے۔ احمد رضا نے یہ ترجمہ کیا کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی سمجھتے ہیں۔ حمایتی مانا مددگار، حمایتی مانا میرے بندوں کو۔ آپ نے خطیبوں سے سنا ہوا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے، کہتے ہیں نا۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی سمجھیں۔ مانا اس سے معلوم ہوتا ہے بقول خطیب کی کہ یہ بڑے مقبول بندے تھے نا، جن کو وہ حمایتی سمجھتے تھے۔ تو اس کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین بریلوی اور مفتی احمد یار خان بریلوی حکیم البریلویت نے لکھا ہے کہ یہ کون تھے جن کو یہ عبادت کے لیے پکارتے تھے، جن کو مددگار سمجھتے، حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام، یعنی پھر بھی ان کو پکارتے تھے۔ تو بات واضح ہوئی کہ پہلے وہ لوگ ان پر کلمہ پڑھنے والے تھے، ان پر کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کافر کہتا ہے۔ افحسب الذین کفروا، یہ کفر کن کو کہا؟ جو عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اور پکارنے والے کون تھے؟ جو پہلے ان پر کلمہ پڑھتے تھے، تب تو ان کو نبی سمجھتے تھے، یعنی نبیوں پر کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو مصیبت میں پکارتے ہیں تو اللہ ان کو کیا کہتا ہے؟ اللہ ان کو کافر کہتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ کافروں نے یہ کیا سمجھا ہے کہ میرے بندوں کو میرے سوا کیا سمجھتے ہیں؟ مددگار سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو وَمِنَ النَّاسِ مَن وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے سوا ایسی مخلوق کو انہوں نے الہ سمجھائے، اللہ نہیں، کیا سمجھائے؟ الہ مانا غیبی طاقت کا مالک، الہ سمجھائے ایسوں کو لا یخلقون شیئا، جنہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، وہم یخلقون، اور وہ خود کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ خود کیا ہیں؟ خالق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام کسی کا نہیں لیا۔ ان کو الہ سمجھتے ہیں جو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، جو مخلوق ہے خالق نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ جو مخلوق ہیں خالق نہیں ہیں، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ کون؟ نام کسی کا بھی نہیں ہے۔ کون؟ وہ جو مخلوق ہیں۔ کون؟ وہ اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ کون؟ جو مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے نام تو کسی کا نہیں لیا، لیکن چھوڑا بھی کسی کو نہیں ہے۔ کوئی بچا؟ مخلوق کہہ کر کسی کو چھوڑا؟ کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک، ولا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا، وہ نہ موت کے مالک، نہ زندگی کے مالک، نہ قیامت کے دن اٹھنے کے مالک۔ تو یہ بت ہیں، یہ صرف بتوں کے بارے میں آیت،
یا مخلوق کے بارے میں؟ اللہ رب العزت نے جو صاف لفظوں میں فرمایا وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں، تو یہ سمجھایا کہ وہ مخلوق ہیں، مانا وہ اتنے محتاج اور مجبور ہیں اللہ کے کہ اپنی جان بھی انہوں نے خود نہیں بنائی. ان کے جسم میں جو جو چیز ہے وہ بھی کس نے بنائی؟ وہ بھی بنائی گئی ہے، خود نہیں، ان نے اپنی نہیں بنائی. ان کی جو دیکھنے کی آنکھ ہے وہ بھی انہوں نے خود اپنی نہیں بنائی. بولنے کے لیے جو ان کو زبان ہے وہ انہوں نے اپنی زبان بولنے کے لیے خود نہیں بنائی. دماغ جو سوچنے کے لیے ان کو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بھی انہوں نے خود نہیں بنایا. تو وہ خود ان کا جسم ہی اللہ کا بنایا ہوا ہے، خود مخلوق ہیں، خالق. تو اس پر غور کرو کہ وہ مخلوق ہیں، خالق مخلوق ہیں، خالق جو خالق نہیں وہ مالک. کیوں؟ کہ جو ان کا خالق ہے مالک بھی ان کا وہی ہے. وہ اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہے. ان کی جان کا بھی مالک کون ہے؟ وہ جو ان کا خالق ہے. جو خالق ہے وہی مالک ہے. جو مخلوق ہیں وہ خالق نہیں، جو خالق نہیں وہ مالک بھی. تو یہ جو مخلوق ہیں وہ کسی کے مالک بھی، جو مالک نہیں وہ رازق بھی نہیں. کیوں؟ کہ کسی کے رزق کا انتظام کرنا مالک کا کام ہوتا ہے، دوسرے کا نہیں. جو خالق نہیں وہ مالک نہیں، جو مالک نہیں وہ رازق نہیں. جو رازق نہیں ہے وہ قادر بھی رازق نہیں ہے، وہ قادر بھی نہیں ہے. کیونکہ جب رزق کا پر قادر نہیں تو اس کے اصل جان پر کیسے قادر ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو، جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں، جو مخلوق ہے وہ مملوک ہیں. جو مخلوق ہیں وہ کیوں؟ کہ ان کا مالک وہ ہے، جو ان کا خالق ہے یہ خود کیا ہوئے؟ مملوک. جو مخلوق ہیں وہ کہو مملوک ہیں. جو مملوک ہیں وہ مرزوق ہیں. وہ کیا ہیں؟ کیونکہ مالک کا کام ہے ان کا رزق کا انتظام کرنا. تو کسی نے بھی اپنے لیے کوئی رزق پیدا کیا ہے؟ سب کے لیے رزق کا انتظام کس نے کیا؟ تو رازق کون ہے؟ اللہ. اور یہ کیا ہیں؟ مرزوق. یہ کیا ہیں؟ جو مخلوق ہیں وہ مملوک ہیں، جو مملوک ہیں وہ مرزوق ہیں، جو مرزوق ہیں وہ مجبور ہیں. وہ جتنا رزق وہ کھلائے، جو وہ کھلائے، جو وہ نصیب کرے. تو جو مخلوق ہیں وہ مملوک ہیں، جو مملوک ہیں وہ مرزوق ہیں، جو مرزوق ہیں وہ مجبور ہیں، جو مجبور ہیں وہ تو معذور ہیں. وہ تو یعنی ان کے لیے یہی عذر کافی ہے کہ میں مخلوق ہوں، مملوک ہوں، مرزوق ہوں، مجبور ہوں. میں کسی کے کام نہ ہوں تو میرے اوپر کوئی ملامت نہیں، کیونکہ میں معذور ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ تو جو مخلوق ہیں وہ خالق نہیں، وہ خود مملوک ہیں. جو مملوک ہیں وہ مالک نہیں، جو مملوک ہیں وہ مرزوق ہیں، جو مرزوق ہیں وہ رازق نہیں، جو مرزوق ہیں وہ مجبور ہیں، جو مجبور ہیں وہ قادر نہیں، جو مجبور ہیں وہ معذور ہیں، جو معذور ہیں وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے. اللہ پاک نے جملہ ایک فرمایا، بات بڑی اس میں سمجھائی کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. نام بھی کسی کا نہیں لیا کہ کون، صرف لفظ فرما کر کہ یہ مخلوق ہیں. جو مخلوق ہیں وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو بات واضح ہو گئی. یہ بتوں کے بارے میں نہیں آیات ہیں، یہ مخلوق کے بارے میں. بات سمجھ میں آئی؟ تو بت کو بھی سمجھو، مخلوق کو بھی سمجھو، اور غیبی طاقت کو بھی سمجھو، اور ما تحت الاسباب طاقت کو بھی سمجھو. مشرک ہمیشہ ما تحت الاسباب مدد کی مثالیں دے کر ما فوق الاسباب مدد کا راستہ بنانا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی بنتا نہیں. ما تحت الاسباب مدد کیا ہے؟ جائز ہے. اور ما تحت الاسباب مدد مانا سبب سے جو مدد، اور سبب ظاہر ہوتا ہے، اور جو سبب ظاہر ہوتا ہے تو مدد کرنے والا بھی ظاہر ہوتا ہے. تو وہ مدد وہ کر سکتا ہے جو زندہ ہو اور موجود ہو، اور اس کام کرنے کی اسی کو اس وقت طاقت بھی ہو.
تو وہ ماتحت الاسباب مدد کر سکتا ہے، باقی غیبی مدد زندگی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، وفات کے بعد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو ایسی شریعت کی باتوں کو جو بنیادی باتیں ہیں کم سے کم ان کو سمجھنے کی اور ان کو ماننے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا